السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حروف ہجا کے 29 حروف میں سے 9واں حرف یعنی ذال کو پڑھیں گے اور اس کی تفصیل کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے اس حرف کے مخرج کو سمجھیے کہ یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، حرف ذال کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیا کے اندرونی کنارے ہیں، یعنی جب ذال کو ادا کریں گے تو زبان کی نوک کو سامنے اوپر والے 2 دانتوں کے اندرونی کناروں کے ساتھ لگائیں گے اور اس حرف کو ادا کریں گے۔ چنانچہ اس حرف کو مخرج کے ساتھ لگا کر یوں پڑھیں گے، ذال ذال۔ اس حرف میں 5 صفات لازمہ متضادہ پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 جہر، نمبر 2 رخوت، نمبر 3 استفعال، نمبر 4 انفتاح اور نمبر 5 اسمات۔ اس حرف کے مخرج اور صفات کے پیش نظر اس حرف کو ادا کرتے ہوئے کئی اصولوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اس حرف میں 6 الف کے برابر مد ہے، 1 الف کے برابر مد اصلی ہے اور 5 الف کے برابر مد فرعی ہے، لہٰذا 6 الف کے برابر اس حرف کو لمبا کریں گے، ذال ذال۔ نمبر 2، صفت جہر کی وجہ سے اس حرف کی آواز میں بلندی ہوگی، ذال۔ نمبر 3، صفت رخوت کی وجہ سے اس حرف کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، ذال ذال۔ نمبر 4، صفت استفعال اور انفتاح کی وجہ سے اس حرف کو خوب باریک ادا کریں گے، ذال ذال۔ نمبر 5، صفت اسمات کی وجہ سے اس حرف کو جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، ذال ذال۔ بعض لوگ اس حرف کو ادا کرتے ہوئے کئی قسم کی غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نمبر 1، بعض لوگ اس حرف کی آواز میں سیٹی کی آواز پیدا کر دیتے ہیں، یعنی جب ادا کرتے ہیں تو سیٹی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس حرف کو تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے سیٹی کی آواز پیدا ہو جاتی ہے، ذال ذال۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حروف صفیریہ یعنی جن حروف میں سیٹی کی آواز پائی جاتی ہے وہ الگ حروف ہیں، اس حرف کے اندر سیٹی کی آواز نہیں ہے۔ اگر اس حرف میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی تو یہ حرف دوسرے حرف کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا۔ نمبر 2، بعض لوگ اس حرف میں مد ہی نہیں کرتے، ذال ذال ذال، جبکہ اس حرف میں 6 الف کے برابر مد ہے۔ نمبر 3، بعض لوگ اس حرف کو ٹیڑھا ادا کرتے ہیں، یعنی امالے کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ذال ذال، جو کہ غلط ہے۔ اور نمبر 4، بعض لوگ اس حرف کے آخر کو ہلا دیتے ہیں، جیسے ذال ذال، جبکہ اس حرف کے آخر کو یعنی آخر میں پڑھے جانے والے لام کی آواز کو ہلانا غلط ہے۔ صحیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا، ذال ذال۔ امید ہے آپ نے اس حرف کے مخرج، صفات، اصول اور اس میں عام طور پہ کی جانے والی غلطیوں کو سمجھ لیا ہوگا۔ اگر اس کے مطابق اس حرف کی مشق کریں گے تو درست پڑھنا آسان ہو جائے گا۔